الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ تو جیسے جیسے انسان کے پاس علم آتا ہے، اس کے درجے اوپر ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے اندر ایک چینج بھی آنا چاہیے۔ اسی طرح اس کو اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار، اخلاق، گفتگو، ہر چیز سے اس پر پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے اوپر اثر ہے اس علم کا۔ لہٰذا جب سٹینڈرڈ بلند ہوتا ہے تو اتنی ہی زیادہ پوچھ بھی ہوتی ہے انسان کی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب کہہ دیا کہ میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ نہیں پسند آیا۔ اسی وقت وہی آئی کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم والا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے پروردگار، میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو حکم ہوا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لیں۔ یہ وہ آپ کو بندہ مجمع البحرین میں ملے گا، یعنی جہاں پہ دو سمندر جمع ہو رہے ہیں وہاں ملے گا۔ تو وہ تو بہت بڑی جگہ ہے، جہاں دو سمندر جمع ہو رہے ہیں وہاں پہ کہاں پہ وہ بندہ ہوگا؟ فرمایا ایک مچھلی ساتھ لے لیں اپنے پاس توشہ دان میں، یعنی اپنی ٹوکری میں، باسکٹ میں، جیسے آپ رکھتے ہیں فوڈ۔ تو جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے، گم ہو جائے، وہاں وہ مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک پتہ بتایا۔ اب یہاں پر آپ اس ساری بات کو نہیں پائیں گے، اور سیدھا آپ کو جو ہم آج کی آیات پڑھیں گے، سیدھا ایسے لگتا ہے جیسے ایک سین ہے آپ کے سامنے کر دیا، مڈل آف دا سٹوری کے اندر آپ کو رکھ دیا گیا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اور بہت پاورفل طریقہ ہے کہ آپ کو بجائے شروع سے یہ سارا بتانے کے ایک مڈل میں لا کے ایک دم آپ کے سامنے ایک سین کھلا ہے، جس کے اندر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اپنے ایک نوجوان کے ساتھ، غلام کے ساتھ۔ ایکچولی کون ہے وہ غلام یا کون ہے وہ ساتھی جن کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں؟ وہ ہیں یوشع بن نون۔ وہ آپ کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، آپ کے خدمت گزار بھی تھے، ان کو انہوں نے ساتھ لیا اور چل پڑے ہیں۔ اب آپ کو ایک بات بتانے کی ہے، آیات تو بہت ایزی ہیں، اگر آپ ان کو پڑھ بھی لیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن ان کی جو ڈیپتھ میں جانا ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے آپ خود تھوڑا سا ذہن میں لے کر آئیں کہ ہیں کون۔ موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جو 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے، یعنی ٹاپ موسٹ جو پیغمبر ہے نا وہ 5 ہیں۔ ان میں ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ سیکنڈلی، موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے گوارا نہیں کیا کہ میں کسی کو بیچ میں لاؤں ان سے بات کرنے کے لیے، ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب عطا فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی۔ تورات کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی اور ایک ہی دفعہ میں اتاری۔ موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بڑی امت کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کتنے محبوب ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی کیا ویلیو ہے اللہ کے ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا تھا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو غرق کر کے دکھایا تھا۔ اب وہ موسیٰ جب سنتے ہیں
کہ مجھ سے زیادہ کوئی علم والا ہے تو وہ یہ نہیں آگے سے کہتے سو واٹ، اگر مجھ سے زیادہ کوئی علم والا ہے سو واٹ، میں کیا کروں، آئی ڈونٹ کیئر اگر مجھ سے زیادہ کوئی علم والا ہے. کیونکہ علم کا اگر انسان میں تکبر آ جائے نا تو وہ ایسے ہی کہتا ہے میں خود اتنا علم والا ہوں، مجھے کیا. اب آپ سوچیں ٹاپ کے کسی اسکالر کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں جس کے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں دنیا کے اندر، اور اس اسکالر کو کہہ دیا جائے آپ سے بھی بڑے کوئی اسکالر ہیں جن کے پاس آپ کو جا کے علم لینا ہے، تو اگر تو اس کے اندر تکبر ہوگا تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں جی میرے پاس خود اتنا علم ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی سے جا کے علم لینے کی، ٹھیک ہے میرے پاس خود کافی ہے، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے نہیں فرصت اور نہ میں نے جانا ہے. موسیٰ علیہ السلام ہزاروں نہیں لاکھوں ان کے پیروکار تھے، ان کے امتی تھے، ان کے اسٹوڈنٹ بھی ہو گئے. مطلب ظاہر ہے معلم بھی ہوتا ہے ایک نبی اپنے امت کا، تو اتنے امتی ہیں ان کے لاکھوں جن کو لے کر وہ چلے تھے. اب آپ بتائیے کہ اس کے بعد ان کی عاجزی کی انتہا دیکھیں. یہ ہوتی ہے علم کے بعد انسان جو عاجز ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے اس کا رویہ کہ ان کی عاجزی دیکھیں کہ نو سیکنڈ کوسچن، یا اللہ میں کیسے اس آدمی کو مل سکتا ہوں. یہ ہوتی ہے شان ایک ایسے انسان کی جو عاجز مزاج ہو، وہ ہمیشہ علم کا حریص رہتا ہے. یہ نشانی ہے اس بات کی. ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ ہائے میں کسی سے جا کے اب میں کچھ سیکھوں، اب میں خود اتنے پائے کا رسول ہوں، میں خود سب سے نیک ہوں اور میں اب جا کے سیکھنا شروع کر دوں. یہ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو موسیٰ علیہ السلام اب چل پڑتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کیا آتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے. اب میں اس لیے بار بار غلام نہیں کہہ رہی، حالانکہ فتح سے مطلب ان کا غلام بھی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد کہنے سے منع کیا، غلام کہنے سے منع کیا. یہاں پہ آ سکتا تھا اذ قال لعبدہ، لیکن عبد کہنا اپنے غلام کو منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نہ کہے یا عبدی یا امتی، اے میری لونڈی یا میرے غلام، بلکہ کہو یا فتح، اے میرے شاگرد یا نوجوان یا میرے خادم. کیونکہ فتح میں نا نرمی ہے. تو وہ کہتے ہیں اپنے ان ساتھی تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو ساتھ لے کر چلے ہیں اور چلتے ہوئے ان کو کہہ رہے ہیں لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، میں نہیں پلٹوں گا، میں نہیں پھروں گا، نہیں یعنی رکوں گا، میں واپس نہیں آؤں گا جب تک کہ میں پہنچ نہ جاؤں ان دو دریاؤں کے، سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ مجمع البحرین پہ وہ ملے گا بندہ. تو جب تک میں مجمع البحرین میں نہ پہنچ جاؤں او امضی حقبا، یا میں چلتا ہی رہوں گا برسوں مدتوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا حقب جو ہوتا ہے 80 سال کے لیے بھی آتا ہے، غیر معین مدت، ان فکسڈ ٹائم، جو ٹائم فکس نہ ہو، یعنی میں چلتا ہی رہوں گا، مدتوں چلتا رہوں گا، بہت لمبے عرصے کے لیے بھی آتا ہے. کتنی زیادہ کمٹمنٹ تھی ان کی کہ میں نے اب بیٹھنا نہیں ہے، میں نے اب پلٹنا نہیں ہے جب تک کہ میں اس بندے کو نہ پالوں جس سے میں نے علم حاصل کروں. سبحان اللہ. چاہے اس کے لیے مجھے صدیوں چلنا پڑے، مدتوں چلنا پڑے، کئی حقب چلنا پڑے. یہ حقبہ یہ لفظ آیا ہے کہیں اور بھی نا، 30 جز میں وَلَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا، وہ بھی حقب ہے نا. جہنمیوں اتنے حقب رہیں گے، کئی حقب رہیں گے وہ جہنم کے اندر. تو یعنی مدتوں میں چلتا رہوں گا. اس سے آپ سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ کیا تھا علم لینے کے معاملے. لاپرواہی نہیں تھی، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ اتنی ڈیڈیکیشن ہے کہ میں چلتا ہی رہوں گا. اس
इससे उलमा कहते हैं कि इल्म हासिल जो करना चाहता है उसकी ऐसी मेंटालिटी होनी चाहिए कि उसमें कमिटमेंट हो। ये नहीं है कि लोग कहें हम कमिटमेंट करने से जी डरते हैं, हमें कमिटमेंट नहीं करना चाहते। अगर कमिटेड ही नहीं है आप, अगर आपके अंदर ये डेडिकेशन ही नहीं है, तो आप इल्म कैसे हासिल करेंगे? और उनके अंदर ये तलब होना, जबकि उनके पास खुद इतना ज्यादा इल्म है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि जब इंसान के पास खुद के पास होता है ना, एक तो बंदा वो है जिसके पास इल्म नहीं है तो वो कहता चलो जी मैं किसी से सीखने जाता हूं। एक बंदे पास खुद इतना इल्म है और वो फिर चल पड़ा है, इसके लिए बहुत ज्यादा, इसका मतलब उसके अंदर तलब है, उसके अंदर डेडिकेशन है। और ये सबक यहूद के लिए भी था ना, कि तुम देखो, तुम इस नबी के पास नहीं आते, तुम इनसे इल्म नहीं लेना चाहते, तकब्बुर करते, और तुम्हारे नबी कैसे थे? याद रखें, दो लोग इल्म नहीं ले सकते, एक वो जो शर्म खाता है, दूसरा वो जिसमें तकब्बुर होता है। तकब्बुर वाला इल्म नहीं ले सकता, और एक जिसमें शर्म भी बहुत होती है ना कि हाय लोग क्या कहेंगे कि मुझे आता नहीं है, वो भी नहीं इल्म ले सकता। तो अब वो ये भी यहां से पता चलता है कि अपने जो साथी हैं, अपने खादिम हैं, उनको बता भी रहे हैं कि हम जा रहे हैं वहां जहां पे मजमाल बहरैन है। इससे भी उलमा कहते हैं कि बाज दफा लोग अपने नौकर या खादिम को ये बताना पसंद नहीं करते कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो उनको इतना वो समझते नहीं है इस काबिल, लेकिन उन्होंने बताया। और दूसरे ये कि कहाँ पे था ये मजमाल बहरैन। बाज कहते हैं मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को जहाँ पे मिलते हैं, बाज ने कहा कहीं और बाहर के, अब जहाँ पे भी हो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारी रिवायात है इसमें, उसमें जाने की जरूरत नहीं। मगर एक बात समझ आती है कि जहाँ एक समुंदर चलता जाए चलता जाए चलता जाए, और जहाँ पे वो एंड होता है और दूसरा शुरू होता है, तो इससे पता चलता है कि बहुत कोई दूर की जगह की तरफ इशारा है। एक समुंदर ज़ाहिरा खत्म होना, दूसरा शुरू होना, तो ये सिंबलाइज करता है ना इस चीज को। और फिर ये बहुत एक जबरदस्त बात उलमा ने की कि सुभान अल्लाह, जहां दो समुंदर मिल रहे हो, तो दो समुंदर मिल रहे हो वहां वो मिलेंगे, और वहीं ये दो इल्म के समंदर मिलेंगे। पानी के समंदर मिल रहे हैं, वही जगह सूटेबल हो सकती है दो इल्म के समंदरों के मिलने की भी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का भी इल्म कोई कम नहीं और खदिर अलैहिस्सलाम का इल्म भी कोई कम नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने यहाँ पे आजी दिखाई है। अगर उनके अंदर तकब्बुर होता तो वो कभी भी ये बात सुन के कि उनसे बड़ा कोई और इल्म वाला है, कभी ना निकलते। और ये भी बात समझने की है कि देखें, इल्म के लिए इंसान के अंदर आजी जरूरी है। अगर हम ये समझ के कहीं पढ़ने के लिए आते हैं कि जी मुझे तो बहुत आता है, बाज दफा ऐसे लोगों से मैंने सुना है, बाज हमारे पास एडमिशन लेते हैं, वो अपना आके तारुफ कैसे कराते हैं, मैं तो वैसे बहुत मुझे आता है, मैंने तो इतने कोर्स करे हैं, मैं तो इतनी पढ़ी हुई हूँ, मैंने तो इतनी तफसीरें पढ़ी हैं, लेकिन मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ, यहाँ पे भी देखती हूँ। तो अगर आप इस तरह का जहन रखते हैं और सोचते हैं कि आपको इल्म आ जाएगा और आप कुछ सीखने जा रहे हैं, तो ये सही अप्रोच नहीं है। ऐसा इंसान क्या सीखेगा जिसमें इतनी एरोगेंस हो कि जी मुझे तो पहले ही बहुत आता है, मुझे तो पहले ही इतना कुछ इल्म है। तो वो यानी वो पहले बता रहा है कि मेरा बर्तन तो पहले भरा हुआ है, भरे बर्तन में क्या आएगा, ठीक है, बर्तन को खाली करना पड़ेगा ना। तो वो जो बता रहा है कि मेरे पास इतना इल्म पहले ही है, और इसी तरह ग्रुप्स में जाके बाज लोग कहते हैं कि हमारे पास तो जी बहुत इल्म है, यानी अपने इल्म का रोब झाड़ना, अपने इल्म का तकब्बुर।
تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور جب انسان کے پاس جتنا علم آتا رہتا ہے آتا جاتا ہے اس کے اندر عاجزی آتی ہے. اگر وہ واقعی علم حاصل کرنا ہے، اور اگر علم نہیں ہے نا، صرف جہالت ہی ہے، تو پھر تکبر آئے گا. جو علماء کہتے ہیں جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سب کچھ آ گیا، سمجھ لیں کہ وہ جاہل ہے، اس کی جہالت ہے اس کے اندر. یقین جانے میں ابھی تک بھی پڑھتی رہی ہوں، اس سال تک بھی میں نے کبھی اپنے کسی ٹیچر کو نہیں بتایا کہ میں کچھ پڑھاتی ہوں یا میرے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں یا میں کوئی ادارہ چلا رہی ہوں. کچھ بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. ایسے ہی ہمیشہ پڑھا ہے کہ جیسے آج میں پہلی دفعہ آپ سے پڑھنے کے لیے آ رہی ہوں. کسی کو بھی نہیں پتا تھا. تو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم جب کہیں جائیں تو ہم وہاں پہ ایڈمیشن لیتے ہوئے اپنے پہلے علم کی دھاک بٹھائیں اور ہم یہ بتائیں کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں اور میں تو بس ایسے ہی چلتے پھرتے ذرا آپ کو چیک کرنے آ گئی ہوں. سمجھ جائیں کہ آپ نے کچھ نہیں سیکھا ہوا. پھر تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی کمٹمنٹ دیکھ لیں. اچھا پھر کتنا عرصہ، یہ نہیں کہ اچھا اب میں اتنا عرصہ اپنا لگا دوں، میں اپنا اتنا ٹائم ویسٹ کر دوں، میں اپنے اتنی پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ کہاں جا کے ان کو وہ ملیں گے. خضر علیہ السلام کہاں پہ ملیں گے، کتنا عرصہ لگے گا. اسی لیے وہ کہتے ہیں چاہے میں چلتا رہوں، میں پلٹوں گا نہیں جب تک میں وہاں نہ پہنچ جاؤں، اور چاہے مجھے اس میں چلتے رہنے میں مدتیں گزر جائیں. اور آج علم کے حریص کا حال یہ ہے کہ ابھی ایڈمیشن بھی نہیں لیتے. کہتے پہلے ہمیں بتاؤ گے یہ ختم کب ہونا، ختم ہونے کا بتاؤ گے تو پھر ہم آئیں گے. یعنی ان کو پہلے یہ کہ اختتام کا ابھی شروعات ہوئی نہیں ہے، ختم کی پہلے فکر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں یہ فرمایا کہ میرے تو یہ کب سفر ختم ہو، کب میں کہوں گا، کب آؤں گا، ہائے میرا تو اتنا وقت چلا جائے گا، کتنا وقت مجھے لگانا پڑے گا. اور امام بخاری کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے علم کی خاطر سفر کیا. اور ان کے بعد پھر آپ محدثین، آپ ائمہ کرام، علماء کو دیکھیں انہوں نے کتنے سفر کیے علم کے لیے. تو وہ دیکھتے ہی کسی کو تب تھے کہ جب کسی نے سفر کیا ہوتا تھا علم کے لیے. کہ پہلے ایسے تو نہیں آرام سے جیسے آپ گھر میں اپنے کمفرٹ میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ایسی تو سہولیات بھی نہیں تھی. ایک ایک علم کی لینے کے لیے، کہیں ایک ایک حدیث لینے کے لیے لوگوں کو کتنے سفر کرنے پڑتے تھے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے گھر سے نکلے، اپنی قوم سے نکلے، اپنے کام سارے چھوڑ کے نکلے. نبی کے پاس بھی بہت کام ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف ہم ہی بزی ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ گھر بیٹھ کے بھی ہم وقت نہیں نکال سکتے. وہ ایک نبی ہو کے سفر کر رہے ہیں علم کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے سفر کرنا ایک نبی کا بھی شیوا ہے. اور بڑے بڑے علماء کے تو طریقے ہیں ہی. علم کے لیے محنت کرنا، مشقت کرنا، کشت اٹھانا، علم کے لیے اپنے آپ کو کھپانا، یہ اس میں پتہ چلتا ہے. اور آگے دیکھیں گے آپ اس میں ان کو تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، بھوک بھی لگ جاتی ہے، لیکن چلتے جا رہے ہیں نا. ایسا نہیں کہ چھوڑو پرے اس کام کو، اتنی مشکل، اتنی محنت، وہاں پہ بیٹھ کے بھی تو میں سیکھ ہی رہا تھا. نہیں. تو جب آپ طالب علم بنتے ہیں نا، طالب علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم کو طلب کرنے والا. کتنی طلب ہے آپ کے اندر؟ آپ کے اندر کتنی ڈیڈیکیشن ہے؟ آپ بھی تو طالب علم ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام علم کی طلب کے لیے نکل رہے تھے. آپ بتائیں جو آپ طالب علم ہیں، آپ کس قسم کے طالب علم ہیں؟ کیا آپ کے اندر بھی ایسی کمٹمنٹ ہے؟ کیا آپ کے اندر بھی ایسی محنت کرنے کا جذبہ ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم بغیر محنت کے نہیں حاصل ہو سکتا. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی بھیج دیتے. موسیٰ آپ کو وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو نکلنے کی اور جگہ جگہ پھرنے کی، ان کو ہی بلا دیتا ہوں یہاں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن یہی ہے علم کا راستہ کہ اس میں مشقتیں آتی ہیں، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے.
ہم کہتے ہیں کہ بس نا ذرا سا بھی تنکا بھی ہمیں دورہ نہ کرنا پڑے اور بس علم آ جائے، دماغ میں انڈیل دیا جائے میرے، بس میں کچھ بھی نہ کروں، ایک کلاس لے لیا کروں، اس کے بعد کتابیں بند کر کے رکھ دوں اور علم میرے دماغ میں آ جائے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا، ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے، ہمیں تو بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ مشکل کیسے نہ لگے، آپ نے کتنی محنت کی، مجھے بھول جاتا ہے، آپ نے اس کو ریٹین رکھنے کے لیے، اس کو یاد رکھنے کے لیے کتنا وقت لگایا، بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد پھر شکایتیں کس بات کی اگر ہم نے وقت نہیں لگانا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اپنا گھر بار چھوڑ کے نکلے تھے، اپنی فیملی کو چھوڑ کے نکلے ہیں، اپنے اور کام چھوڑ کے نکلے ہیں۔ کمٹمنٹ، علم کے لیے کمٹمنٹ چاہیے، اور علم کا راستہ مشقت کا راستہ ہے۔ یہ سارے جو پوائنٹس ہیں نا میں آپ کو بتا رہی ہوں، تفسیر میں نہیں ملیں گے آپ کو، پلیز ان کو لکھتے جائیں۔ جو آپ بے شک ان کی آیتوں کا جو میں آپ کو سمپل ایک معنی بتا رہی ہوں بے شک نہ لکھیں، جو کچھ سے سبق ہے نا وہ ضرور لکھیں۔ اچھا اب وہ چلے، فلما بلغا مجمع بینہما، تو جب وہ دونوں پہنچے مجمع بینہما، ان دو بینہما کیا مطلب کیا، دونوں سمندروں کے درمیان، جہاں پہ مجمع جہاں جمع ہونے کی جگہ تھی، ان کے درمیان وہاں پہ پہنچ گئے۔ اور فلما کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ بڑا عرصہ، جیسے کہتے ہیں نا ایونچولی، آخر کار، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مطلب کافی عرصہ، لمبا عرصہ چلتے رہے، پھر آخر کار وہ وہاں پہنچے۔ تو آخر کار جب وہ پہنچے وہاں جہاں پہ دو سمندر مل رہے تھے، ناسیہ ہوتا ہوا، تو وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو۔ اب وہ جو مچھلی جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جہاں پہ یہ زندہ ہو جائے گی وہاں پر اے موسیٰ آپ کو ملیں گے، تو ان دونوں کو بھول گیا۔ فتح سبیلہ فی البحر سربا، تو اس مچھلی نے سمندر کے اندر سبیلہ ہو آیا، اپنا راستہ بنا لیا۔ سبیلہ فی البحر بھی کہا جا سکتا تھا، تو سبیلہ ہو سے مطلب کیا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بتایا ہوا تھا کہ کہاں پہ تم نے جانا ہے۔ وہ وہاں نکل کے وہ زندہ ہو کے وہاں چلی گئی۔ آپ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ایک بھنی ہوئی مچھلی ہے اور وہ زندہ ہوئی ہے، اور یہ اتنی بڑا معجزہ ہے کہ وہ نکلی اور اس نے ایک راستہ بنا لیا سمندر کے اندر، وہ باسکٹ سے اچھلی اور نکلی۔ لیکن اس وقت یوشا جو تھے، یوشا علیہ السلام، انہوں نے اس مچھلی کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا، پانی میں کودتے ہوئے دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے، دونوں وہاں پہ ایک چٹان کے پاس ٹیک لگا کے ذرا ریسٹ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ جب میرے استاد اٹھیں گے، جب میرے مالک اٹھیں گے تو میں اس وقت ان کو بتاؤں گا۔ جب وہ اٹھے تو دونوں چل پڑے اور بھول گیا ان کو بتانا۔ لیکن پھر دونوں کی طرف کیوں کہا گیا دونوں کو بھول گیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھول گیا ان سے پوچھنا۔ اب دیکھیں نا، ایک بندے نے مثلا آپ اپنے بچے کو کوئی ضروری کاغذ دیتے ہیں کہ بھئی یہ بیٹا سنبھال کے رکھنا، اب کہیں اترے تو اب آپ پھر پوچھیں گے رکھ لیا نا تم نے، پھر کہیں آگے جائیں گے ہے نا تمہارے پاس، بار بار آپ پوچھتے ہیں نا کیونکہ وہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب وہاں سے اٹھے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی پوچھنا بھول گیا کہ وہ مچھلی تو لے لی ہے نا ساتھ، تو ان کو بھی بھول گیا بتانا۔ اور مچھلی نے اپنے ایک سرنگ سی بنائی ہے پانی کے اندر، اور ایک عجیب ہی طریقے سے وہ اس میں چلی گئی۔ اور یہ دیکھیں بھی ایک مشرکین مکہ کے لیے بھی ایک میسج تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح زندہ کر دے گا، اگر مچھلی کو زندہ کر سکتا ہے تو تمہیں بھی زندہ کر سکتا ہے مرے ہوئے ان کو۔ فلما جاوزا، تو جب وہ آگے بڑھے، یعنی اس جو ان کا جہاں پہ ان کو ملنے تھے وہ خضر علیہ السلام، وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ قال علی فتح، تو انہوں نے کہا، کس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، آتینا غدانا، ہمارا ناشتہ لے کر آؤ۔ اچھا، اب یہ بھی کہا جاتا ہے بعض تفسیروں میں کہ وہ مچھلی سے کھا بھی رہے تھے، لیکن وہ جب اس وقت سے زندہ ہو کے وہ چلی بھی گئی۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، البتہ تحقیق ہمیں پہنچی ہے ہمارے اس سفر کی وجہ سے بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے ہمیں۔ علماء کہتے ہیں کہ دیکھو جس وقت تک وہ یہاں بھی نہیں پہنچے تھے، جو ان کا جو میٹنگ پوائنٹ تھا، جس جگہ پہنچنا تھا، وہاں تک تو تھکاوٹ نہیں، جب اس سے آگے نکل گئے، یعنی جو ان کا مقصد تھا اس سے آگے نکل گئے، تو تب تھکاوٹ بھی محسوس ہونے لگی۔ تو ان کا اب تھکاوٹ ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کھانا لے کر آؤ۔
अच्छा, इससे हमें पता भी ये चलता है कि जब हम कहीं सफर पे निकलें, चाहे वो क्या नाम है, इल्मी सफर है या वैसे सफर में निकले, तो अपने साथ आप कुछ खाना वगैरह अपना ज़्यादा राह साथ ले जा सकते हैं, ले जाना चाहिए। अच्छा, अब क्या हुआ, ये जब वो उन्होंने ये कहा, एक और बात है यहाँ पे, उलमा कहते हैं कि देखिए एक इसमें और सबक है कि तालिब इल्म के लिए ना दो चीजें हैं जो इल्म के रास्ते में उसके लिए प्रॉब्लम बनती हैं। एक निसियान और एक नसबा। एक है ना नसिया और एक नसबा है, भूल गए और थकावट। यानी तालिब इल्म को इन चीजों से वास्ता पड़ता है इल्म के रास्ते पे, इन रुकावटों को उसको ओवरकम करना होता है। कि जैसे मसलन है कि आज तो मैं थक गई हूं, आज तो मैं क्लास में ही नहीं आ सकती, छोड़ो आज क्लास को बाद में ले लूंगी, रात को बड़ी देर से सोई थी। तो इस रास्ते में ये चीज एक रुकावट है, थकने की वजह से काम छोड़ नहीं देना। दूसरा, भूल जाता है, मुझे तो भूल ही जाता है, लिहाजा मैं कर ही नहीं सकती, हमें तो याद ही नहीं रहता। तो ये भी इंसान के इल्म के रास्ते पे चलने में उसके लिए रुकावट बनती। तो उन्होंने कहा, क़ाल अराइता इज़ अवैना लिस्सहरति फ़इन्नी नसीतुल हूत। उन्होंने कहा, किसने? यूशा बिन नून ने, जो उनके खादिम थे, स्टूडेंट थे। आपने देखा कि जब हमने वो उस चट्टान के पास पनाह ली थी, वहां पे आराम करने के लिए लेटे थे, तो मैं भूल गया आपको मछली का बताना, और मुझे भुलाया नहीं मगर शैतान ने कि मैं इसका जिक्र करूं आपसे। उन्होंने फौरन अपनी गलती को मान लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आए बाएं शाएं करने, ओहो मैं अभी लेकर आता हूं मछली, ओहो कहाँ गई मछली, वो मुझे तो पता ही नहीं चला। नहीं, अपनी गलती को माना कि मैं भूल गया था। और शैतान हमेशा इंसान को कोई भी नेकी का काम, कोई भी अहम काम भूलवा देता है। इसीलिए उलमा कहते हैं जब आप कुछ भूल जाएं तो औज़ु बिल्लाह पढ़ें। आम जिंदगी में आप देखें, नमाज भुलवा देता है, नमाज के अंदर कोई सूरत भुलवा देगा, कोई इसी तरह और चीजें भुलवा देता है। तो शैतान का ये काम है। लेकिन जब इंसान का इरादा पक्का हो तो फिर वो इसकी परवाह नहीं करता। तो अब वो बता रहे हैं कि मुझसे, मैं भूल गया आपको बताना, और उसने अपना रास्ता ले लिया समंदर में अजीब ही तरीके से। अच्छा, अब आप ये भी देखें कि जब इंसान से कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए, तो बजाय उसको कवर करने के झूठ के साथ या उसको छुपाने के किसी और तरीके से, इंसान सही बात को बयान कर दे, इसमें ज्यादा बेहतरी है उसके लिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।